کی جانب سے یہ منعقد پروگرام مجلس اعضاء اور وہ تبرکات سلجنا اور شبیہ گہوار جناب علی اصغر اسلام مجلس کے بعد برآمد ہوگا اور آپ حضرات شرف زیارت حاصل کریں گے۔ یقیناً ذکر آل محمد ہے جو کہ خود عبادت ہے۔ آنے والا مجلس میں اپنی تقدیر سنوارنے آتا ہے، اس لیے وہ در ہے کہ جہاں فطرس جیسا فرشتہ اپنے بالوں پر لینے کے لیے آیا اور آنے کے بعد اس نے پیغمبر اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ پروردگارہ اللہ نے ہمارے بالوں پر سر کر لیے ہیں، لہذا دعا کرتے۔ تو ختمی مرتبت نے اشارہ کیا کہ اس گہوارے میں جو بچہ ہے اس گہوارے سے جا کر اپنے جسم کو مس کر لو، اور مس کا کرنا تھا کہ بالوں پر عطا ہو گئے۔ یہ تاریخ کے حقائق ہیں اور جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یقیناً ہر ایک چاہتا ہے کہ صحیح راستے پہ چلیں۔ اگر انسان عقل و شعور رکھتا ہے، عقل سلیم رکھتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ صحیح راستے کا انتخاب کرے اور صحیح راستے پہ چلے۔ اگر ہمیں کہیں سفر پہ جانا ہے تو ہم پہلے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں سفر پہ جانا ہے، راستے کے بارے میں معلومات نہیں ہے، کون سا راستہ اچھا ہے، کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا راستہ بہتر ہے۔ جب مشورہ دینے والے مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھیے اس راستے سے نہ جائیے گا، یہ راستہ بہت بیکار ہے، اس میں بڑے بڑے گڈھے ہیں، راستہ بہت ہی آپ کا طولانی ہو جائے گا، ممکن ہے کہ آپ آدھے راستے ہی میں اتنے خستہ ہو جائیں کہ اپنی منزل تک صحیح سالم پہنچ نہ سکیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تو ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ راستہ اچھا ہو، سیدھا ہو، اس راستے پر ہم چلیں تو ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ توجہ ہے۔ تو جب اللہ نے بندے کو دنیا میں بھیجا تو ایسا تو تھا نہیں کہ اس نے نہ راہبر معین کیا، نہ رہنما معین کیا، نہ سیدھا راستہ بتایا۔ اصلاً عقل میں یہ بات سما ہی نہیں سکتی کہ وہ خلاق عالم جو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اسے یوں ہی چھوڑ دے۔ اس نے کئی مقام کے اوپر اپنے بندوں کو سیدھے راستے کی طرف متوجہ کرایا، دکھایا، بتایا، دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ چلو گے یہی صراط مستقیم ہے۔ توجہ ہے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، سورہ مبارکہ انعام کی 153ویں آیے کریمہ میں پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی اتباع کرو، وَلَا، اچھا صرف یہی نہیں چھوڑ دیا یہ میرا سیدھا راستہ اس کی اتباع کرو، بلکہ متنبہ کیا، بیدار کیا، جگایا کہ دیکھو دوسرے راستے کی اتباع نہ کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبیل کا جمع ہے سبل، دیکھو دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ
اگر تم نے ایسا کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، بکھر جاؤ گے۔ توجہ چاہتا ہوں، کس راستے سے؟ ان سبیلے، یہ سبیلے کی ضمیر پلٹ رہی ہے اللہ کے اس راستے کی طرف، صراطی مستقیمہ۔ پوری توجہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی اتباع کرو۔ اور دیکھو، دیکھو دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، جدا ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ عن سبیلہ، ہمارے اس راستے سے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور میں نے تمہیں اس راستے کی اس لیے سفارش کی ہے تاکہ تم اس راستے پہ چلتے ہوئے متقی بن جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اب چونکہ آیہ کریمہ نے صرف یہ اشارہ کیا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یا مستقیمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی اتباع کرو۔ اتباع اور اطاعت میں بہت معمولی سا فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کہ جو بھی فرمان ملا، جو بھی حکم ملا، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ۔ اتباع اسے کہتے ہیں کہ جو دیکھو اسے اپنے عمل میں لاؤ، ویسا ہی کرو۔ یہ معمولی سا فرق ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ یہاں ارشاد ہو رہا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ تو یہ کون ہے جس کی اتباع کا حکم مل رہا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، پورے قرآن مجید میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، صراط، صراطن، صراطن، الصراط کئی مقام پہ آیا، لیکن لفظ صراطی صرف ایک مقام پہ ذکر ہوا ہے۔ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ تو اب جب تفسیر روائی کی طرف رجوع کیا گیا تو دریافت کیا مولا سے، تو پانچویں امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس سے مراد واللہ هو علی ابن ابی طالب، توجہ رہے، اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور کے بعد کہا دیکھو دوسرے راستے پہ نہ جانا، اگر دوسرے راستے پہ گئے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے۔ توجہ رہے، کیا کہہ رہا ہے کہ دوسرے راستے کی اتباع نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اب فیصلہ ہو گیا، آل محمد نے اس آیہ کریمہ کی جو تفسیر بیان کی اس سے یہ بات واضح اور شفاف ہو گئی کہ مراد صراط مستقیم سے ذات علی ابن ابی طالب ہے، لہذا ان کی اتباع کرو، اور ان کی اتباع کرو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ ایک صلوات۔ اور یقیناً جو علی کا چاہنے والا ہے حقیقی معنوں میں، لفظی معنوں میں نہیں، مجازی معنوں میں نہیں، حقیقی معنوں میں جو علی کا پیروکار ہے، جو علی کا چاہنے والا ہے، جو علی کا شہدا ہے، وہی متقی بھی ہے۔ اسے کیا آپ کو تقویٰ ملے گا؟ توجہ ہے۔ تو یہ ولایت کا راستہ، سیدھا راستہ، علی ابن ابی طالب کا راستہ، سیدھا راستہ۔ خود مولا امیر المومنین نے فرمایا نحن صراط المستقیم، ہمیں اللہ کے وہ سیدھے راستے ہیں۔ اگر ہمارے راستے پہ چلو گے تو تمہیں قرآن بھی ملے گا، تمہیں رسول بھی ملے گا، تمہیں دین اسلام بھی ملے گا، تمہیں اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ ایک صلوات۔ فتبعوہ، اس کی اتباع کرو، یہ ولایت کا راستہ ہے۔ اچھا آپ ذرا غور کیجئے گا، قرآن مجید میں اللہ نے متعدد مقامات کے اوپر اپنی عبادت کو بھی، اپنی عبادت کو سیدھا راستہ کہا۔ ان اللہ ربی
صراط مستقیم. بے شک اللہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. توجہ رہے. پھر صرف ایک حرف کے دوسری آیت کریمہ میں نے کہا ان اللہ ربی و ربکم، دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا وان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یہ کہا ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. لیکن یہ نہیں کہا یہی میرا سیدھا راستہ ہے. توجہ رہے. یہ تو کہا کہ اس کی عبادت کرو. توجہ چاہتا ہوں. اس کی اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو اللہ کی عبادت کرو گے، توجہ چاہتا ہوں، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے اور آہستہ آہستہ قرآن کی اس آیت تک پہنچو گے جہاں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے. اب آل محمد نے بتا دیا سیدھا راستہ کوئی اور نہیں سوائے علی بن ابی طالب کے. غور کیجیے گا، یہ ہے ولایت کا راستہ. اور اللہ نے جب ولی بنایا اور اتباع کا حکم دیا کہ ان کی پیروی کرو تو متقی بن جاؤ گے، صراط مستقیم پہ چلو گے تو تقوی اختیار ہوگا. توجہ ہے. تو یوں ہی نہیں بھیج دیا، علم کے زیور سے آراستہ کیا، اخلاقیات کے لباس سے زیب تن کیا. توجہ چاہتا یوں ہی نہیں، اس لیے کہ میرا ولی ہے. یوں تو ولایت کا دعویٰ بہت سو نے کیا، لیکن اللہ کی جانب سے اگر کوئی ولی ہے تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. توجہ چاہتا ہوں. اللہ صرف اور صرف تم سب کا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو ایمان لائے. توجہ چاہتا ہوں. نماز کو قائم کی اور زکوٰۃ کو ادا کیا حالت رکوع میں، زکوٰۃ ادا کی حالت رکوع میں. توجہ رہے. تو یہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ولی. تو زیور علم سے آراستہ کیا اور پیغمبر اکرم کی زبان سے ارشاد فرمایا میرے حبیب کہیے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایک صلوات. اچھا ایک موقع ایسا آیا، دیکھیے ادھر تو اللہ نے بھی کہہ دیا، ادھر رسول اللہ نے کہہ دیا. ایک موقع وہ تھا کہ ایک صاحب ایک طرف تھے علی ابن ابی طالب کے، دوسرے صاحب دوسری طرف تھے علی ابن ابی طالب. بیچ میں میرا مولا اللہ نے مشکلات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو کہتے ہیں کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، محاورہ ہے نا کہاوت. ان لوگوں نے سوچا کہ آج چلو علی کا مذاق اڑایا جائے. آج چلو، دیکھیے اللہ نے اپنے ولی کو یوں ہی نہیں بھیجا. اور کیا کہنا باب علم کا، یہ چلے تھے باب علم کا مذاق اڑانے، جو مدینۃ العلم کا دروازہ ہے. آج اگر انسان تھوڑا بہت کچھ پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے تو حاضر جواب بن جاتا ہے. بنتا نہیں بنتا. ذرا غور کیجیے گا، یہ تاریخ ہے، میں اپنی طرف سے ہی پڑھ رہا ہوں، یہ تاریخ ہے. یہ چلے تو دونوں کو کچھ سوچی، انہوں نے کہا چلو آج علی کا مذاق اڑایا جائے. تو کہتے ہیں کہ یا علی انت، دونوں نے کہا یا علی انت فی بینکما، اے علی آپ ہم دونوں کے درمیان میں، کنون فی لنا، ایسے ہے جیسے لنا قانون. میں توجہ چاہتا ہوں، جو لوگ عربی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں یا اردو بھی لکھنا جانتے ہیں وہ نتیجے تک بخوبی پہنچیں گے.
اور سوچا کہ علی کی طور چونکہ مولا علی کا قد جو تھا نا وہ میانہ تھا اور یہ دو اونٹ والے قد کے علی ابن ابی طالب کے دائیں بائیں تھے. اچھا یوں بھی آپ دیکھیں لام لکھیں گے تو لام کا شوشہ بڑا ہوتا ہے, الف کھڑا ہوتا ہے تو لمبا ہوتا ہے. توجہ ہے, میں یہ تاریخ خرچ کر رہا ہوں. نون کو اگر ملا کے لکھیں گے لام نون اور الف تو نون اور جو ہے چھوٹا ہو چکا ہے, ایک ہی شوشہ اس میں ہوتا ہے, یا تو اسی شوشے کے اوپر نقطہ رکھ دیا جاتا ہے تو کیا ہو گیا لنا. اور کیجیے گا کیا کہا یعنی آپ آج ہمارے درمیان میں ویسے ہیں جیسے لنا کا نون. پوری توجہ, لنا کے معنی ہے دیکھیے ایک ہے لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے ہے نا, لگا تمہارے لیے, لکم تم سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے. توجہ رہے, لنا ہم سب کے لیے. مولا امیر المومنین سلجھنے چلے تھے, مذاق اڑانے چلے تھے. تو مولا علی نے جملہ کہا بے باکی سے, سنو سنو, اگر میں تمہارے درمیان میں نہ ہوتا, تم کہتے ہو نا کہ آپ کی آج حیثیت ایسے ہی ہے جیسے لنا قانون. مولا امیر المومنین نے کہا اگر لنا سے ہمیں ہٹا لو گے, جملہ بدل کے کہوں, اگر اپنے درمیان سے ہمیں ہٹا لو گے تو لا بچے گا, لا بچے گا. لنا قانون ہٹا تو لا بچا. لا کے معنی ہے کچھ بھی نہیں, بھائی فیصلہ ہو گیا بزبانِ امیر المومنین, ہمیں ہٹاؤ گے تمہارے وجود میں کچھ نہ بچے گا. چاہتا ہوں لنا ہے نا. اچھا بھائی کیا دشمنی ہے علی ابن ابی طالب سے؟ ہمارے یہاں علماء امامیہ کا فیصلہ ہے کہ سورہ جتنے بھی قرآن کے سورے ہیں سوائے سورہ توبہ کو چھوڑ کے, سوائے سورہ توبہ کو چھوڑ کے, بسم اللہ جزو سورہ ہے, بسم اللہ جزو سورہ ہے. بغیر بسم اللہ کے ہم سورہ کی ابتدا نہیں کرتے. لیکن بعض لوگوں نے بسم اللہ کو سورہ کا جز ہی قرار نہیں دیا, ہٹا دیا. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ علی کا وہ جملہ یاد آ گیا ہو, انا نقطۃ تحت الباء, میں بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہی میں ہوں. توجہ چاہتا ہوں, ایک عباس علی نے جب ابن عباس نے کہا مولا قرآن کی تفسیر بیان کی, سورہ الحمد کی تفسیر بیان کی, رات گزر گئی لیکن تفسیر مکمل نہ ہو سکی. علی جیسے ہی اذان ہوئی نا, کہا ابن عباس اتنا سمجھ لو جو کچھ قرآن میں ہے, جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے, اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. انا نقطۃ تحت الباء, میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے قرار دیا جاتا ہے. اب لوگوں نے سوچا نماز پڑھیں گے, سورہ پڑھنا پڑے گا تو بسم اللہ پڑھنا پڑے گی. ہر نماز کے سورے میں علی یاد آئیں گے. اسے ہٹا ہی دو, اسے چھوڑ ہی دو. توجہ رہے, تو ولایت وہ امر مہم ہے قسم خدا کی, وہ لطف پروردگار تو بغیر اس کے اصلاً ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول ہے. بغیر ولایت امیر المومنین کے ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. خود مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے
जनाब आदम से लेकर खातमुल मुरसलीन की ज़ात को जो इल्म, फज़ल, कमाल अता किया है, तवज्जो चाहता हूँ, उन तमाम कमालात को अल्लाह ने हम आले मोहम्मद को अता किया है, तमाम कमालात को। इसलिए तो कहा जाता है कि पैगंबर अकरम ने जब कहा था कि हुब्बे अली इबादत है, जिक्र अली इबादत है, तवज्जो रहे, कहते थे किसी एक नबी को, लेकिन चूंकि आदम का इल्म, मूसा की हैबत, ईसा का ज़ुहद, तवज्जो था, यूसुफ का जमाल, मोहम्मद का कमाल अगर देखना है तो अली इब्न अबी तालिब के चेहरे की तरफ नजर करो, इसी में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रसूल की सीरत भी नजर आएगी, कुरान का हुक्म भी नजर आएगा, अल्लाह के फरामीन भी नजर आएंगे, अंबियाए कराम का अमल भी नजर आएगा। एक सलावत, इससे बेहतर सलावत और कीजिएगा। अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, यही मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊहु, इसकी इत्तिबा करो, इसकी इत्तिबा, फतफर्रका, इसकी इत्तिबा करो, वला तत्तबिउस सुबुला, देखो दूसरे रास्ते की इत्तिबा ना करना, फतफर्रका बिकुम अन सबीले, तो तुम हमारे रास्ते से गुमराह हो जाओ। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए मैं तुम्हें इस रास्ते की सिफारिश कर रहा हूँ, वसीयत कर रहा हूँ, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो विलायत अजीब ओहदा है, ऐसे तो आपको हर गली पूछे में लोग कहेंगे हम वली खुदा है ना, फला साहब वली खुदा है, लेकिन असल में कोई विलायत का हकदार है तो वो है अइम्मा 18 अलैहिस्सलाम, इसलिए कि इस्मत वहाँ है, सीरत रसूल वहाँ है, इताअत रसूल वहाँ है, इत्तिबाए रसूल वहाँ है, तवज्जो चाहता हूँ। तो लिहाजा अगर कोई वली है तो वो है अली, और उसके बाद औलाद अली। एक सलावत। तो एक साहब को बड़ा जोश चढ़ा और उन्होंने अपनी विलायत का ऐलान कर दिया। सरजमीन इराक के रहने वाले थे, सरजमीन इराक के रहने वाले थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अल्लाह के वली हैं। और एक दिन उन्होंने अपना रोब जमाने के लिए क्या किया कि हालत नमाज में रुकू के आलम में थे कि वहीं से उन्होंने धुतकारना शुरू किया करके। अब जब नमाज तमाम हुई, अच्छा रोज जैसे नमाज होती तो उसके अगर बरखिलाफ नमाज हो या कोई ऐसी कैफियत पैदा हो जाए अलग से, तो लोग पूछेंगे, फितरत में लोगों ने पूछा या वली खुदा यहाँ क्या कर रहे थे? कहा मैंने यहाँ से देखा कि हरम में कुत्ता दाखिल हो रहा था। बाद में लिखा है कि बसरे के मस्जिद में कि मस्जिद में कुत्ता दाखिल हो रहा था, लिहाजा हमने यही से हुंकार दिया और कुत्ता भाग गया। अब उसके बाद तो बड़े चर्चे होने लगे कि कहाँ ये सरजमीन इराक पे और कहाँ वो बसरा या हरम की मस्जिद, और यहाँ से उन्होंने धुतकारा और कुत्ता भाग गए। कितने पहुंचे हुए जब ये रोज जम गया ना सबके ऊपर। तो एक दिन जनाब का मिजाज कुछ और ऊंचा गया और उन्होंने कहा भाई देखो कल हम जन्नत तकसीम करेंगे, जिसे जन्नत लेना है वो अपना माल दिरहम लेके आएगा और जैसी वो वैसे उसकी प्लाटिंग कर दी जाएगी। तो और फरमाइएगा, यानी जन्नत हिस्सों में बट रही थी। अब लोग अपना जो सरमाया जमा किए हुए थे, भाई नमाज पढ़ता है इंसान की जन्नत मिल जाए, रोजा रखता है इंसान की जन्नत मिल जाए, हज करने जाता है इंसान की जन्नत मिल जाए, तवज्जो चाहता हूँ। तो अब यहाँ जन्नत यूं ही मिल रही थी चंद दिरहम दिनार में। सबने अपनी अपनी थैलियां लपेटी और एक लाइन लग गई दरवाजे के ऊपर वली खुदा की जो बने हुए थे। आए और आने के बाद कहा सरकार हमें जन्नत चाहिए। कहा कितनी रकम लेके आए हो? इतनी? अच्छा तुम्हें इतना हिस्सा मिलेगा। अब उतने पे उन्होंने कनात कर ली, भाई जो भी है मिल तो गई जन्नत, लिख के नविश्ता ले दिया ये जन्नत का हिस्सा तुम्हारे नाम। दूसरे साहब आए, उनको भी जन्नत लिख के दे दी। जब सबकी तकसीम हो गई ना तो एक अपना हिस्सा बचा लिया कि ये हमारा हिस्सा है। कि इसी दरमियान में एक हाँफता हुआ इंसान भागता हुआ आया, कहा सरकार देर हो गई मुझे आने में, ये दिरहम की थैली वो कुछ ज्यादा बड़ी थी। कहा सरकार, कहा वो तो सब तकसीम हो गई।
اس نے जेब से दूसरी थैली निकाली, कहा जो बची है वो उसमें। कहा जब सुनो, जब तुम इतने परेशान हो तो पैमान देखा था ना, कहा अच्छा हमने अपने लिए बचा के रखी थी, वो तुम्हें दिए देते हैं। मैं तवज्जो चाहता हूँ भाई, अगर कोई अक्लमंद इंसान होता तो पूछता कि आपने जन्नत तो बांट दी और अपनी वाली जन्नत इन्हें दे दी, तो आप कहाँ जाएंगे? आपका ठिकाना कहाँ? जहन्नम में। तो यकीनन बने बनाए का ठिकाना जहन्नम ही हुआ करता है। अब जब ये आए ना घर, सब अपने अपने घर पहुंचे और सबने नविश्ता अपने अपने खानवादे को दिखाना शुरू किया, देखो आज हम जन्नत का नविश्ता लेके आए। कहा किसने दिया? कहा वली खुदा ने। क्या कितने दिन में सबने अपने अपने घर में कहा, लेकिन एक जीरत बाहोश औरत थी मोमिना, जो काफी मर्तबा अपने शौहर को समझा चुकी थी, कहा किस चक्कर में पड़े हो, कुरान पे अमल करो, हदीस सीरत रसूल पे अमल करो, लेकिन ये मानते नहीं थे और कहते थे तुम हमारे वली से जलन रखती हो, हसद रखती हो, इसलिए उनका एहतराम नहीं करती। वो बहुत पहुंचे हुए इंसान, कहा यहाँ सरजमीने राम और कहा बसरे की मस्जिद में कुत्ते को भगा दिया। बहुत पहुंचे हुए इंसान है। उसने सोचा ये इंसान ऐसे समझने वाला नहीं है, इसे कैसे ठिकाने लगाया जाए और कैसे संभाला जाए। थी बड़ी जीरत बाहोश। एक दिन उसने आके अपने शौहर से कहा, सरकार मेरे वाली, मेरा भी दिल आपके वली की विलायत पे आ गया है, मेरा भी दिल आपकी वली की विलायत पे आ गया है और मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें अपने घर बुलाऊं, दावत करूं, कुछ खिलाऊं और उसके बाद रुखसत करूं और इकरार विलायत करूं। तवज्जो है, बात तय होगी। बड़ा खुश हुए कि अब तक के जो हमारे वली से हसद रखती थी, जिन्हें हम वली मानते हैं, कम से कम तो बोला तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई ना, अब समझ में आया कि हमारे वली कितने पहुंचे हुए। ये खामोश नहीं, कुछ बोली नहीं। क्या सरकार आप ले आइए उनको, अपने सरकार को, और हम भी विलायत का इकरार कर लें, पहले दावत मत खिला। उसने खाने का एहतमाम किया, खाना बना, एहतमाम हो गया। उसके बाद उसने बड़े एहतराम से वो दस्तरखान, वो नाश्ता कह रहे हैं प्लेट, उसे उसने बड़े अच्छे अंदाज से छुपाया खानपोश से और सबके प्लेट को उजागर रखा, सबकी बोटियां चावल के ऊपर रखी। तवज्जो चाहता हूं, इनकी बोटियां चावल के अंदर रखी और ले जाके इनकी खिदमत में पहुंचवा दिया। अब लोग बैठे हैं कि अब साहब खाना है और वो आके कहे कि बिस्मिल्लाह। उसने जब सब इंतजाम हो गया तो ये आया दौड़ा होगा साहिब खाना, कहा बिस्मिल्लाह। अब जब ये शुरू करे तो दूसरे शुरू करे। अब जब इन्होंने उसमें से खानपोश हटाया ना, तो इनका तो बस नीचे की गर्मी शहादत तक पहुंच गई। बुलाया उसको, क्या मजाक है, सबके खाने के ऊपर बोटियां हैं और हमारे खाने में सिर्फ चावल है। तवज्जो है, मैं कहता था ना तुम्हारी बीवी हमसे जलन रखती है, हसद करती है, लिहाजा उसने देखो यहाँ के हमें जलील कर दिया। अब ये गुस्से में गया अंदर और जाने के बाद इसने अपनी ज़ौजा को खूब धुतकारा, खूब डांटा। ये क्या तरीका है, तुमने क्या किया, क्या किया तुमने? सबकी बोटियां चावल के ऊपर, इन्हें सादा खाना खिला रहे हो, सिर्फ चावल भेजा। क्या सुनो, मैं तुम्हें यही तो बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें यही तो बताना चाहती हूँ कि ये कोई वली नहीं है, ये ढोंगी है। समझो चाहता हूँ, जो आदमी चावल हटाना, चावल के नीचे बोटियां मिल जाएंगी, आया उसने चावल हटाया, देखा बोटियां है, का जो आदमी चावल के नीचे बोटी न देख सके, वो सरजमीने रात में बैठ के बसरे की मस्जिद में कुत्ता जाते कैसे देख सकता है? ये ढोंगी है, न कोई वली है, न जब राज खुल जाए किसी ढोंगी का तो होता क्या है, जितने थे मोतक़िद सब पे खुला राज आया, ये है कोई ढोंगी, ना है वली खुदा। अब सबने मिलकर जो उनकी सुताई की है जूते और चप्पल से, कहाँ गई विलायत और कहाँ गए खुद? एक सलावत पढ़ते हैं।
ولایت وہ امر الہی ہے، وہ منصب الہی ہے، قسم خدا کی۔ جب اعلان ولایت کی بات آئی تو یوں ہی اعلان نہیں ہوا، سجایا، غدیر سجائی گئی ہے۔ توجہ رہے، اگر یوں ہی اعلان کرنا ہوتا تو سرزمین مکہ کے اوپر حکم نازل ہوتا، پیغمبر پہنچا دی اس حکم کو جو آپ سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے، لیکن غدیر سجائی گئی ہے۔ غدیر علی ابن ابی طالب کی اعلان ولایت کے لیے سجائی گئی ہے۔ جو آگے چلے گئے انہیں بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے۔ توجہ رہے، جب سب جمع ہو گئے تو یوں ہی نہیں اعلان کیا کہ اپنے اپنے کجاووں کو اونٹ کی بلندی سے نیچے اتارو، گویا سب کی گاڑی کی چابی لے لی، کوئی بھاگنے نہ پائے۔ توجہ رہے، اس کے بعد کجاوے کا ممبر بنا، اس ممبر پہ رسول کائنات کھڑے ہوئے اور ہر ایک سے اقرار لیا۔ توجہ چاہتا ہوں کہ کیا میں تمہارے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ تو ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، آپ ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں، ہے نا؟ تو اعلان کیا ان کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کی یعنی مولا ہے۔ توجہ ہے، جس کا میں مولا اس کی یعنی مولا، یہ اعلان کر دیا۔ لیکن ابھی جانے نہیں دیا کہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ ولی کے ہاتھ پہ بیعت کرے، بغیر بیعت کیے میں کوئی جا نہیں سکتا۔ توجہ ہے، تو غدیر سجائی گئی ہے مشیت کے حکم سے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب یہ بتائیے جسے امت نے سجایا تھا بعد وفات رسول، اسے مانا جائے کہ جسے مشیت نے سجایا تھا 1.25 مجمع میں، اسے مانا جائے؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں، ان ھذا صراطی مستقیما، یہی میرا راستہ، میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، صراطی مستقیما، یہ میرا بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، دیکھو دوسرے راستے کی اتباع نہ کرنا، فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم بکھر جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے ہمارے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے میں نے وصیت کی، سفارش کی اس راستے کی، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عزیزو، لوگ یہ نہ سمجھے کہ مولانا کو مجمع مل گیا، ممبر مل گیا ہے تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی نوحہ خوانی سینہ زنی کا بھی سلسلہ ہے، آدھا گھنٹہ تقریباً 35 منٹ کے فضائل ہو چکے، بس میں اپنی بیان کو سمیٹوں اور اس کے بعد مسائل۔ ولایت یہ وہ حسب تھی فضائل و کمالات کی کہ بڑی کوشش کی زمانے کہ ان کے فضائل کو گھٹا دیا جائے، ان کے کمالات کو کم کر دیا جائے، اور جہاں کم نہ کر سکے وہاں عدل کا راستہ تلاش کیا، وہاں قتل کا راستہ تلاش کیا۔ ارباب اعضاء آپ سب آج یہاں جمع ہوئے ہیں کہ گہوارہ شبیہ گہوارہ جناب علی اصغر اور شبیہ سواری امام حسین سلجنا کی سیاحت۔ ذرا انصاف سے بتائیے، یہ ابھی ایک ہمارے بزرگ نے ہم سے یوں ہی علم میں اضافے کے لیے دریافت کیا، اور اس سلسلے میں نے اپنی کچھ تحقیقیں کی جس میں مجھے ایک نتیجہ ملا کہ یہ زلجنا کیوں نکالا جاتا ہے، زلجنا کیوں نکالا جاتا ہے؟ تو جتنے بھی تبرکات ہیں نا، چاہے وہ علم ہو، زلجنا ہے، گہوارہ ہے، تربت ہے، یہ سب کے سب جو ہے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔
علم نکلتا ہے تو مولا عباس یاد آتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جہاں صرف اور صرف علم ہی پہ سب کچھ وہ نہیں انحصار ہے، لیکن نہ افراط نہ تفریط، اعتدال کا مذہب ہے اسلام۔ علم اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ مولا عباس کیا، تابوت اس لیے نکالے جاتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء جناب علی اصغر جناب علی اکبر محمد کیا۔ گہوارہ اس لیے نکالا جاتا ہے جناب علی اصغر کیا، گہوارہ دیکھ کے علی اصغر کی مظلومیت کیا۔ زلجنا اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ وہ سواری امام حسین کی یاد۔ ہم عدم علم کی بنیاد پہ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن جب تحقیق آگے بڑھتی ہے تو ہمیں اپنے الفاظ واپس لینا پڑتے ہیں۔ آپ نے ڈسکوری چینل وغیرہ پہ دیکھا ہوگا کہ ایک گھوڑا پانی سمندر میں پھنس گیا تھا، ریسکیو ٹیم نے اسے نکالا اور اسے مالک کو سونپا نا، تو غور سے دیکھنے والے نے دیکھا کہ گھوڑا رو رہا تھا۔ اپنے مالک کی جدائی میں گھوڑا کے آنکھوں میں آنسوؤں کا قطرہ تھا کہ اب میں اپنے مالک سے جدا ہو جاؤں گا۔ گھوڑا ایک وفادار جانور ہے، گھوڑا ایک وفادار جانور کا نام ہے، اپنے مالک سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور پھر کیا کہنا اس گھوڑے کا جس کا انتخاب پیغمبر اکرم نے کیا تھا۔ دو روایت ملتی ہے، ایک یہ کہا گیا کہ اس گھوڑے کے بچے کو کسی نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا تھا، جسے رسول اللہ نے اپنے نواسے حسین کو بطور تحفہ دے دیا تھا۔ دوسری جگہ یہ ملا، حارث نامی شخص سے پیغمبر اکرم نے اس گھوڑے کو خریدا تھا اور اسے امام حسین کو سونپ دیا تھا۔ یعنی امام حسین کا سونپنا پیغمبر اکرم کو دونوں روایت سے ثابت ہے، اور امام حسین اس گھوڑے پہ بچپن سے ہی سواری کیا کرتے تھے۔ اس گھوڑے کا نام تھا مرتجز۔ زلجنا کے معنی ہے، زو کے معنی ہے پر کے، صاحب کے، اور جنا کے معنی ہے صاحب پر۔ زلجنا یعنی صاحب پر والا۔ توجہ ہے، توجہ ہے نا۔ آج اگر کوئی جانور کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، مضمون تیار کیے جاتے ہیں، لیکن کیا کہنا اس گھوڑے کا جو حسین کا راہبار تھا؟ جہاں حسین پیاسے ہیں نا، وہاں حسین کا راہبار بھی پیاسا ہے۔ کسی ایک منزل پہ راہبار نے یہ نہیں کہا مولا بس اب خدمت نہیں کی جاتی۔ اگر حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، یہ تو حسین کا راہبار ہے۔ جب عباس کے گھوڑے نے پانی نہ پیا، اللہ اکبر، تو کیا اس باوفا گھوڑے کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس مظلوم گھوڑے کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ جہاں حسین نے اپنے جسم پہ تیر کھائے ہیں، وہیں زلجنا کے جسم پہ بھی تیر لگے ہیں، اس لیے زلجنا کہا گیا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ آئیے اتنی بات میں نے زلجنا کے متعلق کہہ دی۔ حسین کربلا میں ہے اور اپنے ننھے سے مجاہد کو لیے ہوئے انجمن سیاح کی مجلس ہے نا، دل کھول کے روئیے گا، ننھے سے شیرخوار کو مجاہد کو لیے ہوئے حسین سرزمین کربلا پہ۔ جناب امام حسین نے یہ شکوہ کیا ہے، ساقی کوثر کا لال جس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، رباب کے لال کے لیے، اپنے نقد جگر کے لیے حسین نے سوال آپ کیا، اور کس سے کیا؟ فوج اشقیاء سے کیا۔ حسین کا یہ انداز فوج اشقیاء کو کچھ اس طریقے سے اثر انداز ہوا، بلکہ یوں کہا جائے کہ جب حسین نے کہا تھا میرے لال اصغر اپنی زبان کو ہونٹوں پہ پھیر کے دکھا دو کہ تمہاری زبان کتنی سوکھی ہے، جیسے ہی ننھے مجاہد نے اپنی زبان کو ہونٹوں پہ پھرایا نا،
یہ ارباب اعضا ہرملا آیا، اس نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا، تیر کو رہا کیا، تیر سنسناتا ہوا آیا علی اصغر کے گلوے مبارک پہ لگا۔ حسین نے تیر کو نکالا، چلوں میں خون کو لیا، زمین کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، انکار ہے۔ حسین نے چہرے پہ مارا اور یہ کہہ کے چلے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ کہہ کے حسین چلے۔ اے ارباب اعضا، مقتل نے لکھا حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں تو کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے۔ زہرا کا نام اسی انداز سے خیمے تک آیا، آواز دی بانو کلیجہ سنبھالو، لو اسوار آ گئے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے ارباب اعضا، جناب رباب کو بلایا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ در خیمہ کا پردہ اٹھا، پردہ کا اٹھنا تھا کہ کیا دیکھا، 4 سالہ بچی تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی، دست ادب کو جوڑ لیا، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی بابا، ارے آپ کی سکینہ بھی پیاسی ہے بابا، ارے اصغر کو پانی پلا رہا ہے بابا۔ لو ارباب اعضا، حسین نے کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ اب جو اصغر کے جس